مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے متی رسول کی انجیل دا بک آف میتھیو، اس کا 25 باب چیپٹر 25، اس کے 31 سے لے کے 40 آیات تک، ورسز 31 ٹل 40۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے دہنے طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، قید میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا، یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا، یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا بہت شکر ہو۔ اے خداوند کا شکر کریں اس کے پاک کلام کے لیے، اس کی منہ کی سچی اور برحق باتوں کے لیے، جو ہمیں روشنی اور رستہ دکھاتی ہیں، کیونکہ وہی راہ، حق، زندگی، رستہ ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ وہ آج ہماری ہدایت کرتا ہے اس کلام کے وسیلے سے، جس میں اسی کے منہ کی باتیں ہیں، اسی کے لیے پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اور نبی اور رسول سب اسی کے کلام کو بیان کرتے ہیں۔ باپ نے اس جیسا نام کسی کو زمین پر نہیں بخشا، آسمان کے تلے اور کوئی اس جیسا نہیں، اسے آسمان اور زمین کا کل اختیار دیا گیا ہے۔ ہم اسی کے نام سے مانگے، پاک روح کی ہدایت سے مانگے، تاکہ اس کلام کو سمجھ سکیں۔ اسی کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر سخت مثال دیتے ہوئے لوگوں سے بیان کرتے ہیں اور انہیں سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا، جب یسوع مسیح اپنے فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، جلال کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ساری قومیں ان کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور جب ساری قومیں جمع کی جائیں گی تو جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارا خداوند بھی بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، اور بے شک وہ ساری بھیڑوں کو اپنے دہنے ہاتھ رکھے گا، اور وہ ان کو اس جگہ پر اختیار بخش دے گا جو شروع سے اس نے اپنے لوگوں کے لیے بنائی ہے، وہ میراث جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی ہے، وہ بے شک ان کے حوالہ کر دے گا، اور بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرے گا، تاکہ ہر ایک کو اس کے کام کے موافق جو ہے وہ جزا یا سزا دے سکے۔ بے شک اس نے اپنی جان دے کر ہمیں معاف کر دیا ہے، اور ہم پہ سزا کا حکم نہیں ہوتا، جس طرح پہلے انسان کا تعلق ٹوٹا ہوا تھا خداوند سے اور اس پہ ہوتا تھا، سو ہمیں نجات مفت میں ملی ہے۔ اب ہم نے اپنے خداوند سے محبت جو پہلے اس نے ہم سے دکھائی ہے، وہ محبت ہم نے اس کے لوگوں سے، جب ہم اس کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن کے لیے اس نے اپنی جان دے دی، سو بے شک وہ
اپنی محبت کو اور زیادہ ہم پہ ظاہر کرتا ہے۔ خداوند اس دن اپنے لوگوں سے پوچھیں گے کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، کپڑے پہنائے، میں بیمار تھا تم نے میری خبر لی، میں قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ اور لوگ خداوند سے کہیں گے کہ خداوند ہم نے کب تجھے کھانا کھلایا، کب تجھے پانی پلایا، کب تیرے ساتھ یہ ساری اچھائیاں کی جس کا تو بیان کرتا ہے۔ اور خداوند خدا ان لوگوں سے کہیں گے کہ جب تم نے کسی چھوٹے سے بھائی کے ساتھ بھی یہ سارا سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ اور آگے جب ہم اس باپ کو اور آگے پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ان لوگوں پہ بھی ججمنٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ملاؤن کہتے ہیں جب وہ اسی دن اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں سے کہیں گے کہ میں بیمار تھا تم نے مجھے میری تیمارداری نہ کی، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا۔ اور لوگ خداوند سے کہیں گے کہ یہ سب کچھ کب ہوا، اور خداوند ان سے کہے گا کہ جب تم نے کسی ایک چھوٹے کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ کیا تو تم نے میرے ساتھ نہ کیا۔ آج ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم خداوند کے لوگوں کے ساتھ جن سے وہ بے انتہا پیار کرتا ہے، ہم سب سے، بے شک وہ بے انتہا پیار کرتا ہے ہم سب سے، اس نے ہمارے لیے جان دی ہے، فدیہ دیا ہے، اپنا انمول پاک لہو بہایا ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں یا ہم ایک دوسرے کے گرنے کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کی برائیوں کو چھپاتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے برائیوں کو ڈھانکتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اس طرح کہ ہم ایک دوسرے کو جب وہ پیاسا ہو تو پانی پلائیں؟ وہ روٹی جو خداوند نے ہمیں دی وہ کلام ہے، کیا ہم اس کلام کو بھی آگے پہنچاتے ہیں؟ کیا ہم خداوند کی باتوں کو آگے لے کے چلتے ہیں؟ کیا ہم اپنے خداوند کا کام کر رہے ہیں؟ کیا جب ابن آدم آئے گا تو وہ ہمیں ایمان پائے گا؟ بے شک آج ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ خداوند نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، دنیا میں محبت کے پیغام کے لیے، دنیا میں اس کے کلام کو عام کرنے کے لیے، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ آج ہم اپنے خداوند کے دن کا انتظار کرتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں اور اس کے لوگوں سے محبت رکھیں، اس کے لوگوں کے کام آئیں، اس کے لوگوں کو گرتے ہوئے اٹھائیں، نہ کہ ان کے اور گرنے کا انتظار کریں، تاکہ ہمارا خداوند بھی ہمیں اٹھائے، ہم دوسروں کو معاف کریں تاکہ ہمارا خداوند ہمیں معاف کریں، ہم دوسروں کی مدد کریں تاکہ وہ جو باپ آسمانی اچھے خزانوں کا مالک ہے ہمیں بھی عطا کرے۔ اس کی بادشاہی کو ڈھونڈیں، اور اس کی بادشاہی کو ہم اسی محبت کے ساتھ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ شفقت بھری برادرانہ محبت رکھیں کہ ایک دوسرے کو بہن بھائی جان کر، ایک دوسرے کو مسیح میں جو ہے جان کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کا ساتھ بنیں، تاکہ ہم اپنے خداوند کا انتظار کرتے رہیں اور جب ہمارا خداوند آئے تو ہم کو ہمارے ایمان میں کھڑا پائے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت